اصل میں جو ابتدائی تجربے ہوتے ہیں وہ معیار ساز ہوتے ہیں، اور معیار ساز جو چیز ہوتی ہے وہ اپنے بعد میں آنے والی تمام چیزوں پر اپنا سایہ ڈالتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ٹی ایس ایلیٹ نے یہ کہا ہے کہ میری زندگی، پوری زندگی اس کوشش میں گزر گئی کہ میں ملٹن اور شیکسپیئر کی بازگشت سے باہر رہ سکوں۔ واہ کیا بات۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ جو تجربہ ہے وہ اپنی جگہ بہت زبردست ہے، عربی شاعری اس کے اندر سے نکل نہیں سکی کبھی، مگر اس کا یہ معنی بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی سایہ ہے تو اس سائے کے نیچے آنے والی ہر چیز بس سائے میں مدغم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی غالب کے بعد اقبال بھی آتا ہے، کیا کہنے۔ اور لیکن یہ ضرور محسوس ہوتا کہ اگر غالب نہ ہوتا تو شاید اقبال بھی نہ ہوتا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ کیا اچھی کیونکہ بات، وہ جو کچھ وہ چیز چھوڑ گئے تھے کیا اچھی بات، اس کے بغیر اقبال بن نہیں سکتا تھا۔ کیا اچھی بات ہے، واہ واہ واہ۔ وہ محسوس ہوتا ہے کہ جو عالی شان عمارت اقبال تعمیر کر رہے ہیں وہ غالب کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دور جاہلیت کی شاعری تو آج تک اپنے اثرات عربی شاعری پر رکھتی ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی ہر دور میں لوگوں نے بہت انوکھی چیزیں دکھائی، اور چونکہ عربی ادب کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، یعنی جغرافیائی پھیلاؤ بھی بہت زیادہ ہے، زمانی اس کی وہ بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ اس میں اتنے لوگ آئے ہیں اور اتنی انوکھی انوکھی چیزیں ہوئی ہیں کہ ان سب کا احاطہ ہم ایک نشست میں کر نہیں سکتے۔ کیا